وہ شاعر کہتا ہے ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو بنیاد ہوتے ہیں. یاد رکھنا بہت پیارے اشعار ہیں. ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو بنیاد ہوتے ہیں. سنے روداد ہم جب کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمین پر. انہی کے فیض سے یہ اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں ادب استاذ کا پاتے ہیں وہ رفعت. جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں. پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی. انہی کی کھوج سے یہ سب نامور ایجاد ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نوجوان خادم حضرت یوشع ابن نون نے ہمارے ایک بندے کو پا لیا جس کو ہم نے اپنی طرف سے مہربانی اور ہماری طرف سے علم عطا فرمایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کیا آپ کے پاس جو فائدے والا علم ہے وہ مجھے بھی سکھلا دے. فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکتے ہو. کیسے تم صبر کر سکتے ہو جب کہ تم کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں ہے. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ انشاءاللہ عن قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. فرمایا اگر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میری پیروی کرو اور جب تک میں تم کو کسی بات کا تذکرہ نہ کر دوں تب تک تم مجھے کسی چیز کے متعلق مت پوچھنا. دوستو بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر علم کی. حضرت موسیٰ اور ان کے نوجوان خادم حضرت یوشع ابن نون ابن افرائیم ابن حضرت یوسف علیہ السلام ایک جگہ دونوں نے پڑاؤ ڈالا. جیسے کہ گزشتہ مجلس میں ساری باتیں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑی دیر میں ریسٹ کر لیتا ہوں آرام کر لیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چٹان پر جا کر کے سو گئے اور ان کے نوجوان جو خادم تھے وہ بیدار تھے, جگے ہوئے تھے, پوری نگرانی اور خدمت کا فریضہ انجام دے رہے تھے. اتنے میں حضرت یوشع ابن نون نے دیکھا
کہ وہ زنبیل کے اندر مچھلی تھی، وہ زندہ ہو کر کے عجیب انداز سے سمندر کے اندر سرنگ کی شکل میں دریا کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع ابن نون نے یہ پورا ماجرا دیکھا کہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ نمودار ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوں گے تو میں ساری تفصیل بتلا دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار بھی ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی چلو اپنے آگے چلتے ہیں۔ حالانکہ وہی جگہ تھی ان کے استاذ محترم کی ملاقات کی، لیکن شیطان نے یہ بات حضرت یوشع ابن نون کو بھلا دی اور وہ بات ان کو یاد رہی نہیں۔ حالانکہ سوچا تھا کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں بتلا دوں گا۔ تو دن اور رات 24 گھنٹے مزید آگے چلتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور تھک ہار کر کے اپنے خادم سے کہا، ارے بھائی اپنا وہ ناشتہ لاؤ، اپنی وہ مچھلی لاؤ، آج تو سفر میں بہت تھکن محسوس ہوئی ہے۔ تو یوشع ابن نون نے کہا، ارے ہاں وہ بات تو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ کہ کون سی بات؟ کہ جس جگہ اپنے ٹھہرے تھے ریس کیا تھا وہاں تو مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی غصے نہ ہوئے اور اپنے جیسے ہوتے تو اللہ کو عقل بکل سے کہنا 24 گھنٹے چلے، حالانکہ کتنے چلے؟ 24 گھنٹے چلے ہیں، تو اپنے جیسا تو اس کو دو تھپڑ لگاتے، کم وقت خبر نہیں پڑتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غصہ، کوئی برا بھلا، کوئی ڈانٹا، کوئی بات نہیں، چلیے بھی اپنے چلتے ہیں۔ یہی اخلاق تھے ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے بچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے یوں نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی آنکھ بگولا ہوئے نہیں، کبھی غصے نہیں ہوئے، کبھی کان نہیں کھینچا۔ تو دوستو اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہمارے تحت جو لوگ ہیں، ہمارے اگر کوئی خادم نوکر ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ذرا سی بات میں گرم نہ ہو جائے، بلکہ دریا دلی سے کام لے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ تو حضرت یوشع ابن نون سے کہا کہ چلو اپنے اسی جگہ اب دوبارہ چلتے ہیں۔ تو دونوں لمبا چوڑا سفر کر کے اسی جگہ پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو لمبی سر سے پاؤں تک چادر اوڑے ہوئے سویا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے دھیرے آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زور سے چیخے پا کر کے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے استاد ہے اور یہ شاگردہ ہے، یہ ٹیچر ہے اور یہ اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ تو نبی تھے، وقت کے پیغمبر تھے۔ تو ان کو تو اپنے استاذ محترم کے احترام کا حقیقی معنوں میں پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ استاذ محترم کا کتنا درجہ ہے۔ لہذا آج تو بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ اگر ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے تب بھی جن سے ہم نے تختی پڑھی ہے، قاعدہ پڑھا ہے، دعا سلام جاری رکھے، خیر خیریت لیتے رہے، ان کی ملاقات کرتے رہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ راستہ بدل کر کے ابھی مول صاحب کام بتائے گی، ابھی مول صاحب کام بتائے گی، نہیں بلکہ سامنے جا کر کے کہے کہ مولانا کوئی کام ہے، تو ان سے دوستو اس سے ہم کو دعائیں ملتی ہیں اور ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نسلوں کے اندر باعمل علماء پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، اساتذہ اور علماء
جی معلمین جن کے پاس ہم پڑھا ہے ان کے متعلق۔ وہ شاعر کہتا ہے ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو بنیاد ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، بہت پیارے اشعار ہیں۔ ہماری درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمین پر، انہی کے فیض سے یہ اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ جو کرتے ہیں ادب استاذ کا پاتے ہیں وہ رفعت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں۔ پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے یہ سب نامور ایجاد ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو ایک مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت پڑی کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ تو کسی بھنگی کے یہاں بھنگی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تو باقاعدہ حضرت بھنگی کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے تو سمجھو کہ کتا بالغ، چوڑے پیر کر کے پیشاب کرے تو سمجھو کہ ابھی بالغ ہوا نہیں ہے۔ لکھا ہے حالات زندگی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پوری زندگی حضرت نے اس کا رسپیکٹ کیا ہے، پوری زندگی اس کا احترام کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ بھنگی کا آپ جب گزرتا ہے تو بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا ادب کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بھنگی سے میں نے ایک مسئلہ سیکھا تھا، وہ میرا استاد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اگر ایک حرف بھی کسی نے مجھے سکھلا دیا میں اس کا پوری زندگی غلام رہوں گا اور غلامی کا ثبوت دوں گا۔ آج ہم اپنے اساتذہ سے کتنا سیکھے بول، ایک جتنے بھی بڑی عمر کے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ قاعدہ تختی وغیرہ پڑھ کر کے آئے ہیں، تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کہ یا اللہ جن سے ہم نے پڑھا ہے، جن سے ہم نے قاعدہ تختی سیکھی ہے، حروف سیکھے، قرآن سیکھا ہے، اے اللہ ان کی دنیا بھی آباد فرما، ان کی آخرت بھی آباد فرما۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اور انہوں نے فوراً چادر نہیں ہٹائی، چادر اوڑے ہوئے بولے ارے بھائی جنگل میں یہ انسانی آواز کیسے آئی، کون ہے آپ؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ یہاں پر بھی دوستو ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں یا سامنے والا فون میں پوچھتا ہے کون، تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ منہ۔ پھر وہ پہچان نہیں پاتا کہ بس اتنے انجانے ہو گئے، بھولی جام نا، پیشونو نشو سے بھولی جام۔ ایسا نہ کریں بلکہ ہم اپنا نام پیش کریں۔ کیا کریں بھائی؟ ہاں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کھڑے کھڑے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کون؟ تو حضرت جابر نے یہی جواب دیا میں۔ ارے بھائی کون؟ تو کہا کہ میں۔ تو آپ باہر آئے، کیا میں کرتے ہو؟ نام پیش کرو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ جابر۔ ارے بھائی جابر کہو، میں جابر بول رہا ہوں، میں جابر بول رہا ہوں۔ تو جب بھی دوستوں ہم کسی کے گھر پہ جائے وہ پوچھے تو ہم کیا کریں گے؟ نام پیش کریں گے، میں فلاں آدمی بولتا ہوں، میرا یہ نام ہے۔ فون کے اندر بھی بھائی میرا یہ نام ہے، یہ نہ کہے کہ بھائی مجھے نہیں پہچانتے، ابھی تو ملاقات ہوئی تھی۔ اس لیے دوستو اس ادب کو یاد رکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہا کہ بھائی میں موسیٰ ہوں۔ پھر پوچھا اچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا کہ ہاں وہی میں بنو اسرائیل میں سے ہوں۔ اچھا تو تم جنگل میں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ جنگل میں کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں آپ کا علم سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔
چنانچہ حضرت وہ بزرگ کون تھے، ان کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خضر فرمایا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں خضر، خضر نام غلط ہے، خضر نام بابا خضر، خواجہ خضر، یہ سب غلط ہے، خضر نام غلط ہے، خضر، خضر علیہ السلام کون؟ حضرت خضر علیہ السلام، حدیث میں یہ نام ان کا لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام، جو یہ بھی نبی تھے، یہ بھی زمانے کے پیغمبر تھے، جیسے کہ یوشع ابن نون جو ان کے خادم تھے، وہ اس وقت فی الحال تو نبی نہیں تھے لیکن فیوچر میں نبی بننے والے تھے، آئندہ زمانے میں وہ نبی بننے والے تھے۔ تو تین نبی ایک جگہ اکٹھا ہو گئے، تینوں نبی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ یہاں ایک بات بڑے پتے کی دوستوں سمجھتے چلے کہ جو مچھلی تھی وہ مچھلی کون سی تھی؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کا جو مقام ہے اسپین، تو اسپین کے سمندر میں انہوں نے کچھ آثار لکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس مچھلی کو حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون نے ایک طرف سے کھایا تھا، ایک طرف پورا حصہ اور ایک طرف کھا گئے تھے اور ہڈیاں رہ گئی تھی، وہ مچھلی زندہ ہو کر کے چلی گئی تھی، اس میں لکھا ہے کہ اس مچھلی کی نسل آج تک موجود ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ اس مچھلی کی ہڈیاں ہیں اور ایک طرف بوٹی ہے، اور بوٹی کے جو ہڈیاں ہیں چھوٹی چھوٹی باریک کانٹے ہیں، اس کے اوپر باریک سی پتلی کھال ہے، چمڑی ہے، اور اس کھال سے پورا اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف جس مچھلی کو کھا کر کے دونوں نے چھوڑا تھا اور اندر چلی گئی تھی، وہ جگہ تھی استاد محترم کی ملاقات کی، تو اس کی نسل آج تک ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ چنانچہ یہودیوں نے اس کا انگریزی میں ایک نام لکھا ہے، وہ بڑا عجیب نام لکھا ہے، تو اس نام کا وہی نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ لوگ اس کے بڑے خواہشمند ہوتے ہیں، اور جب بھی کبھی وہ مچھلی آتی ہے تو بڑی مہنگی قیمت میں وہ لوگ خرید لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے زمانے کے پیغمبر تھے، ان کے نبی تھے، تو اس اعتبار سے وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ارے موسیٰ، تمہارے پاس تو تشریعی علم ہے، شریعت کا علم ہے، میرے پاس بھی علم ہے، لیکن میرے پاس ظاہری اعتبار سے شریعت کے خلاف جو اللہ کی طرف سے ہوگا، جو تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے مدرسے کے قانون لا بڑے سخت ہے اور ہماری شرائط بڑی مضبوط ہے، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کلیم اللہ تھے۔ کلیم کے معنی ہے بہت زیادہ بولنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام مظہر تھے، بہت بولا کرتے تھے، بات بات میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، میرا جنت میں جو ساتھی ہے، میرا جو رفیق ہے، میرے ساتھ میں رہے گا، اس کی میری ملاقات کروا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں کچھ دکانیں گوشت کی ہے، وہاں ایک چھوٹا سا کیبن ہے، وہ نوجوان جو گوشت کاٹ کر کے بیچتا ہے وہی تمہارا ساتھی ہے۔ تو باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اس سے ملاقات کی، لیکن اپنا نام بتایا نہیں، خاموش رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب شام کا وقت ہوا، اس نے کچھ گوشت کو اور بوٹیوں کو ذرا کھیما کر دیا، کھیما کر کے کچھ اپنی پنی میں لے لیا اور لے کر کے روانہ ہوا۔ پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ اتنا کیوں لیا؟ کہا کہ میری بوڑھی ماں ہے، اس کی روزانہ میں خدمت کرتا ہوں اور یہ میں بھون کر کے گوشت کھلاتا ہوں۔ اچھا، کیا میں تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں، آ سکتا ہوں؟ اجازت ہے، مہمان نوازی، آ جائیے۔ تو باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اس گھر میں پہنچے اور کچھ وقت رہے، اور دیکھا کہ اس آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو ہاتھ کے سہارے سے کھڑا بٹھایا
اور پھر اس کے بعد اس گوشت کے ذرے ذرے اس کے منہ میں ڈالے، کیونکہ بڑی بڑی عمر کی تھی، دانت نہیں تھے، ایک دم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، وہ پوری روزانہ اس طرح وہ کام کرتا۔ اس دوران اس بڑھیا نے کہا کہ یہ اللہ، موسیٰ جو وقت کے پیغمبر ہیں ان کی زیارت کروا اور میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنانا جنت کے اندر۔ یہ روزانہ دعا ماں کیا کرتی تھی، یہ روزانہ ماں۔ شاعر کہتا ہے گھڑی بھر بھی کبھی مجھے تنہا ہونے نہیں دیتے، اعجاز شاعر زندہ ہے، گھڑی بھر بھی کبھی مجھے تنہا ہونے نہیں دیتے، میرے چاہنے والے مجھے سونے نہیں دیتے، میرے سر پر میری ماں کی دعاؤں کے جو سائے ہیں، سفر میں کبھی بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے۔ آج ہم نے ماں کی دعاؤں کو کیا سمجھا ہے، باپ کی دعاؤں کو کیا سمجھا ہے؟ استاد کے جوتے تو خوب صحیح کرتے ہیں، لیکن باپ کے جوتے اور باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں، جو درجہ استاد محترم کا ہے وہی درجہ باپ کا بھی ہے۔ ہم باپ کا خوب احترام کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی باپ بننے سے پہلے باپ کی قدر کر لو، ماں بننے سے پہلے بچوں کو چاہیے کہ وہ ماں کی قدر کر لے، اور استاد بننے سے پہلے استاد کا احترام، استاد کی قدر کر لو۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خیر نصیب فرمائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں جن استاذ کے پاس پڑھا ہے انہی کا احترام کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جن سے ہم نے سرکاری اسکولوں میں پڑھا ہے، جو ہمارے ہندو ٹیچر ہیں، ہندو پروفیسر ہے، کالج میں جن سے ہم نے پڑھا ہے، ان کی بھی ہم ملاقات کرتے رہیں، ان کی بھی خیریت لیتے رہیں، تو دونوں اعتبار سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالب علم کو اور اس مسلمان کو اور اس پڑھنے والے کو ایک مقام عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس لائن کا علم اور اس لائن کی خدمت اس سے لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اماں میں ہی موسیٰ ہوں، تو وہ بڑھیا خوشی سے پھولے میں سمائی اور زور زور سے خوشی کے نغمے گانے لگی، اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی۔ اور بیٹے کے حق میں بھی کیسی دعا قبول کی؟ یہ ہے ماں کا درجہ، یہ ہے ماں کا مقام۔ آج ہم نے ماں کو کیسا برا برتاؤ کر رکھا ہے، کوئی ماں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں دوستوں، ہم دل و جان سے کیا کریں گے؟ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے کلیم تھے، بہت باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا جو علم ہوگا وہ بالکل آپ کی علم کے اپوزٹ ہوگا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے زیادہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے عالم تھے، تورات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، لیکن اللہ کا ایک حکم تھا، تو چھوٹے آدمی کے پاس جا رہے ہیں اور نیچے آدمی کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے دوستوں ہمیں سبق ملا کہ اگر بڑے چھوٹوں کے پاس جائیں گے، علم حاصل کریں گے، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہ کرے۔ ہمارے علماء دیوبند کی ایک تاریخ رہی ہے، سبق پڑھاتے پڑھاتے ذرا کہیں بھی اٹک جاتے، فوراً نیچے درجے کے جو استاد ہوتے جو ابتدائی کتابیں پڑھاتے ان کے پاس جاتے اور اس طلباء سے کہتے کہ بھئی یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آئی نہیں، میں ان سے جا کر کے سمجھ کر کے آتا ہوں، اور پھر باقاعدہ وہ ان کا سبق، وہ تکرار، وہی باتیں جو چھوٹے درجے کے استاد ہیں وہ باتیں بتلا دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی اس لیے شرم نہ کرے۔ علم، روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرنے میں شرمائے گا وہ آدمی علم کے حصے کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ کوئی بھی بات ہمیں پوچھنے میں شرمانا نہیں ہے، بلکہ برجستہ ہر بات دل میں آ جاوے وہ پوچھ لے، تو انشاءاللہ اس سے آدمی کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم تو جلالی بابو ہو۔ کیسے جلالی ہے؟ ایک مرتبہ ملک الموت آ گئے، کہا کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے ایک تھاپ مار دیا حضرت نے، قبطی کو مارا، تو واقعہ آئے گا، قبطی جا رہا تھا، قبطی ایک بھکا مارا، وہی رام ہو گیا، وہی مر گیا۔ چنانچہ وہ باتیں آگے آئیں انشاءاللہ وقت پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے، کہا کہ بھئی آپ کی روح لینے گئے، تھپڑ لگا دیا، آنکھ نکل گیا، آنکھ لے کر کے اللہ کے دربار میں گئے ملک الموت، تو کہا کہ بھئی ہمارے موسیٰ سے تم نے اجازت لی تھی؟ کہا کہ نہیں، اجازت نہیں لی تھی۔
کہنا تھا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے تو تم کو کچھ نہیں بولتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے. حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے نہیں ہو, تمہارا کام ہے بولنا, میں جو بھی کام کروں گا تم بول پڑو گے, برداشت نہیں کر سکو گے, صبر نہیں کر سکو گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے ایڈمیشن فارم پر سگنیچر کرتا ہوں, میرا داخلہ لے لو, میں آپ کی بات مانوں گا, آپ کے سارے شرائط قبول ہے, ساری شرطیں مجھے منظور ہے. مدرسے میں طلبہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے سر پر استنا پھرا لو, بال وغیرہ کٹوا لو, سفید کپڑے پہننے ہیں. تو حالانکہ مرضی کے خلاف سارے شرائط لیکن قبول کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرضی کے بالکل خلاف, ان کی طبیعت کے بالکل خلاف, وہ تو بولنے والے تھے. ظاہر بات ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا کہ اس کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام ہو وہ بولے نہیں, وہ تو ضرور بولے گا. لیکن یہ علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی تھا, کچھ الگ انداز کا علم تھا, اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی ہمت سے باہر ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا من و سماجت کر کے مجھے لے لو, میرا داخلہ کر لو. تو حضرت خضر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, آپ کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت ہے. لیکن اس زمانے کی طرح وہاں کوئی کلاس روم نہیں تھی, کوئی درسگاہ وغیرہ نہیں تھی, بلکہ ساتھ میں رہ کر کے علم حاصل کرنا تھا. آج تو کیا ہوتی ہے بھائی جاؤ کلاس روم میں بیٹھو, اور وہاں تو کوئی کلاس روم نہیں تھی, بلکہ تم کو میرے ساتھ رہنا ہوگا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کتب بینی کے بعد قطب بینی کرے, کتب چھوٹی قاف اور قطب بڑی قاف. حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ ہے نا ہمارے پڑوس کے ملک میں, ان سے کسی نے کہا کہ حضرت جہاں بھی جاتے ہیں بس قرآن حدیث کی باتیں, فقہ کی باتیں, علم کی باتیں, عجیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سے نوازا ہے. تو حضرت نے کہا کہ میں نے کتب بینی سے زیادہ قطب بینی زیادہ کی ہے, یعنی مطالعہ میرا کم ہے لیکن بزرگوں کی صحبت میں نے اختیار بہت کی ہے. اس لیے دوستوں کتب بینی سے کام نہیں چلے گا. ایک ڈاکٹر ہے, اس نے خوب بکیں پڑھ لی اور خوب مطلب کہ اسٹڈی کر لی, لیکن اس سے کام چلتا ہے نہیں, بلکہ اس کو ڈاکٹر کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں رہنا پڑتا اور اس کی پوری خوشامد کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹر جو کہے وہ کرتا ہے, تب جا کر کے اس کے اندر وہ کمال پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں میں دوستوں جو کمال پیدا ہوا وہ بزرگوں کی صحبت کے بعد پیدا ہوا, بزرگوں کی ڈانٹیں انہوں نے برداشت کی ہے. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہے حضرت حکیم الامت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ کسی سرمایہ دار آدمی کے وہاں گئے اور عالی شان کھانے دسترخوان پر رکھے ہوئے تھے, اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے. اور رشید احمد گنگوہی جو ان کے مرید تھے, ان کے بارے میں ان کو کہا مکان مالک سے کہ بھئی اس کو ذرا دال دے دو اور ہاتھ میں روٹی دے دو, اور دروازے کے پاس دسترخوان بچھا کر کے اس کو وہی کھانا دے دو. باقاعدہ وہاں دسترخوان بچھایا اور دال, اور یہاں مولانا کیا کر رہے ہیں, مرغو مسلم کھا رہے ہیں, مچھی کھا رہے ہیں, طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں ان کو کھانے میں مرغے نصیب ہوتے ہیں, جہاں بھی جاؤ مرغے, جہاں بھی جاؤ عالیشان کھانے. تو یہ بات کہیں پوچھی گئی حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اختر رحمۃ اللہ علیہ سے. چنانچہ حضرت نے کہا ارے ان بزرگوں کا پیٹ تو مرغوں کا قبرستان ہوتا ہے. اس کو تو اور تعجب ہوا کہ کیسے. کہا کہ یہ لوگ مدرسے میں خوب مرغا بنے ہیں, استاد نے خوب مرغا بنایا ہے, تو باہر کے مرغے دیکھتے کہ اس میں تو اپنی برادری ہے, تو خود بخود آنے کی کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو پہلے آدمی قربانی دیتا ہے, مشقت برداشت کرتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کو مسخر کر دیتا ہے. مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ایک مرتبہ ننداسن آئے تھے, تو عالیشان کھانے رکھے, انہوں نے حضرت نے کچھ کھایا نہیں. تو حضرت نے ایک جملہ کہا کہ لوگ بیچارے بھوکے مرتے ہیں اور ہم لوگ کھا کر کے مریں گے, ہم لوگ کھا کر کے مریں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے, ایک مرتبہ مسلم شریف کا حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے اور ساتھ میں بہت زیادہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. مطالعہ کرتے جا رہے ہیں اور کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں, اور ان کو مطالعے میں کوئی یاد نہ رہا, بہت زیادہ کھجوریں کھا گئے, اور وہی کھجوریں ان کے موت کا سبب بن گئی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو دوستو اللہ تعالیٰ کی دین میں اللہ نے اپنی شریعت میں اور اپنے علم میں اتنا سب کچھ رکھا ہے کہ اگر ہم ہر اعتبار سے قربانی دیں گے تو دنیا کی نعمتوں سے ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت
کوئی ٹینشن کی ضرورت، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے سارے کام خود بخود انجام دے گا، ہمیں کہنا نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک انتظام کریں گے۔ اس لیے کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی اپنی تو کوئی کلاس نہیں ہے، ساتھ میں چل کر کے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُمْرًا۔ فَانْطَلَقَا، دونوں چلے، کون؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع ابن نون، تینوں پیغمبر تھے اور تینوں پیغمبر چلے یہاں تک کہ ایک سمندر آ گیا، ایک دریا آ گیا، اور دریا کے پار جانا تھا تو ایک بوٹ آ گئی، ایک کشتی آ گئی۔ حضرت نے کشتی کو روکا، ارے بھائی ہم کو اس پار جانا ہے، ہم کو سوار کر لو، کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ کشتی کھڑی رہی، بوٹ کھڑا رہا، اور یہ تینوں پیغمبر اور تینوں اللہ کے نیک بندے کشتی میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی کشتی آگے چلی، حضرت خضر علیہ السلام سے اس ملا نے کہا، بوٹ چلانے والے نے کہا کہ کہاں جانا ہے، کہ اس پار جانا ہے۔ تو انہوں نے پیسے نکال کر کے دے لو، ہمارا بھاڑا لے لو، کرایہ لے لو۔ تو کہا کہ ان کا چہرہ بڑا خوشنما تھا، اللہ والے نظر آتے تھے، نیک دل تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام اسی جگہ گھومتے تھے، تو ان کی تو شناسائی تھی، پہچان تھی۔ تو کہا کہ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا کہ یہ دو شاگرد ہیں، یہ میرے پاس پڑھنے والے طالب علم آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو ایک جگہ جانا ہے، چنانچہ ہم تمہارا کرایہ نہیں لیں گے۔ تو ان کا کرایہ معاف کر دیا، بھاڑا لیا۔ ذرا آگے بڑھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کوڑھا نکالا، اور کلہاڑ ایسے کشتی کا ایک پارٹ توڑ ڈالا، کشتی کا ایک حصہ توڑ ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ 3 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ہیں۔ پہلی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذرا بھول ہو گئی، اور دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کی، اور تیسری جگہ حضرت نے برجستہ جان بوجھ کر کے کہہ دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا آپ نے یہ کام غلط کیا۔ تو خضر علیہ السلام بول پڑے میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہے، آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو بولنے کا نہیں، خاموش رہے۔ حضرت مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت خواجہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جاتے تھے، تو شروع میں حضرت لکھتے ہیں، وہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ بولتے بہت تھے، نئے مفتی تھے، نیا علم تھا، تو جو بھی ہم کو پوچھتا تو ہم برجستہ جواب دیتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ہم کو دیکھ گئے اور بلائی ادھر آؤ، تم بولتے بہت ہو، کہاں کے ہو؟ پالمپور کے، بولتے بہت، بولو مت۔ تو کہا کہ حضرت شریعت کے خلاف کوئی بات، ہاں تب بھی مت بولو، ورنہ تمہارا بول بن جائے گا، بول یعنی پیشاب، تکبر بن جائے گا، زیادہ بولو گے چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہارا۔ زبان سے جب آدمی کوئی تانا دیتا ہے پوری زندگی یاد رکھتا ہے اس کو بولتا، اس لیے مشق کروائی جاتی ہے خانقاہوں میں، کہا کہ بولنے کا۔ رشید حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں ایک خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ، وہ بھی شاعر تھے، برجستہ اشعار بولتے تھے اور لوگوں کو بلا کر کے اشعار سناتے تھے۔ اشعار کے آپ بھی ماشاءاللہ بڑے شوقین ہیں، تو وہ اشعار سنایا کرتے تھے۔ تو تھانوی صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ بہت بڑبڑ کرتے ہیں، تو کہا کہ ادھر آؤ، تم بولتے بہت ہو، تم کو بولنے کا نہیں۔ تو کہا کہ حضرت مجھے اشعار پوچھ رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے رسول کی محبت میں بولے، کہا کہ تب بھی آپ کو اشعار نہیں بولتے، تو تب بھی لوگ پریشان کرتے۔ تو انہوں نے لکڑے کا ایک بڑا تعویذ بنایا اور اس پر لکھ دیا خاموش۔ تو جو کوئی پوچھتا، یعنی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بولو مت، چپ رہو، ایسا بھی نہیں، ایسی ان کی اصلاح ہو۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ کے عالیہ کے ابا، ان کے کچھ خادم تھے، ان میں سے ایک خادم حضرت سے بیعت نہیں ہوا تھا، باقی سب ساتھی اور دور دور سے لوگ آ کر کے اپنی اصلاح حضرت سے کرواتے تھے، تو ایک خادم بیعت نہیں ہوا تھا۔ تو اخیر عمر میں وہ کہتا ہے حضرت مجھے بیعت کر لو نا۔ ارے بھائی تم تو پہلے آ جاؤ۔ تو وہ بولتا بہت تھا، کہتے ہیں چا کرتے کٹلی کراؤ، تو وہ بولتا بہت تھا، کسی کو حضرت کے پاس جانے نہیں دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد بیعت ہونے کے بعد اس نے پوچھا حضرت کوئی وظیفہ، کوئی معمول؟ تو کہا کہ ایک دوں گا، کرے گا؟ کہاں کہ تجھے بولنے کا نہیں، خاموش رہنے کا۔ اس نے باقاعدہ محنت کی اور اس کی مکمل اصلاح ہو گئی۔ تھانوی صاحب کے بھی ایک مرید تھے، ان کو کہا گیا کہ تم بولتے بہت ہو
اس لیے تم لکھنؤ میں جاؤ، وہاں ایک کتب خانہ ہے، وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے پاس میں تم بیٹھ جانا، میں خط لکھ کر کے بات بتا دیتا ہوں۔ تو باقاعدہ ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کا بولنا بھی کیا ہو گیا، جیسا سنگ ویسا رنگ، کہتے ہیں جیسی صحبت ویسا اثر۔ تو دوستو ہم بزرگوں کے پاس اس لیے جائیں کہ ہماری دل سے اصلاح ہو جائے۔ اس لیے قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی عورتوں سے زنا کریں گے، اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ بات میں ایسی بات بول دیں گے کہ وہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے اور پھر وہ تعلقات برقرار رہتے ہیں، بچے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو زنا کے حرام زادے ہوئے۔ اس لیے زبان کو دوستوں قابو میں رکھے۔ بعض دفعہ غصے آ جاتا ہے تو ہم گھر والوں کو ایران توران کی بول دیتے ہیں، بعض دفعہ طلاق کا لفظ بھی آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستوں کہا جاتا ہے کہ اپنی زبان کو کیا رکھے، کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم کو بولنے کا نہیں، تب بھی کیوں بولے؟ تو کہا کہ معافی مانگتا ہوں، اب آگے میں آئندہ نہیں بولوں گا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا۔ عاجزی کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اب میری پکڑ مت کرنا، اگر آپ میری پکڑ کریں گے تو علم کے حاصل کرنے سے میں محروم رہوں گا، اس لیے میں آپ سے تو علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے تھے کہ ایک تو اپنوں سے کرایہ لیا نہیں، مفت بٹھایا، اور تم نے بڑھ کر کے کیا کام کیا؟ بولو کشتی کو عیبدار کر دیا، کشتی کا ایک سوراخ کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ کانچ فٹ کر دیا تاکہ وہاں اس کا پانی اندر نہ آئے، اور اگر پانی اندر آ جاتا تو ڈوب جاتی کشتی، تو وہاں کانچ کا ایک کانچ وہاں لگا دیا تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ چنانچہ کشتی سے باہر اترے اور جنگل میں تینوں نے چلنا شروع کیا۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتل قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ ذرا کشتی کے باہر اتر کر کے سمندر کے پار دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے معصوم چہرے والے بچے کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو اشارے سے بلایا اور بلا کر کے اس کی گردن موڑ ڈالی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اور غصہ آئے گا، وہ تو کشتی تھی، بے جان چیز تھی، اور یہ تو جاندار۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ارے بابا، اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی جان کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور تم نے ایک معصوم بچے کو مار ڈالا، تم نے بہت برا کام کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بہت برا کام کیا کہ تم نے ایک بچے کو مار ڈالا۔ یہاں ایک حدیث آپ دوستو سمجھتے چلیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 موقعوں سے آدمی کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن یہاں نہیں، اسلامی کنٹری میں، اسلامی حکومت میں، ایک جب کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں قاتل ہی کو کیا کر دیا جائے گا؟ نمٹا دیا جائے گا، تاکہ نہ رہے بات نہ بجے بانسری۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہاں تو یہ سزا ہے، تو پھر آئندہ کوئی ہمت کرے گا؟ ہم روزانہ اخبار میں واٹس ایپ میں جو سرخیاں دیکھ رہے ہیں نا، وہ سب اسلامی قانون کے خلاف۔ آج بھی الحمدللہ سعودی عرب کے اندر اگرچہ پورے اسلامی قانون تو نہیں ہے لیکن کچھ قانون ہے۔ تو جدہ کے اندر باقاعدہ، ریاض کے اندر باقاعدہ جو بھی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسی کو جمعہ کی نماز کے بعد باقاعدہ سرعام لوگوں کے بیچ میں اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں قتل کی خبریں آپ کبھی بھی سنیں گے اور خال سنیں گے، کم سنیں گے۔ تو اگر یہاں پر بھی یہ قانون نافذ ہو جائے قرآن والا تو فرمایا، کہا کہ پھر کوئی ہمت کرے گا نہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن میں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں، یعنی پھر لوگوں کا قتل بند ہو جائے۔ اور دوسرا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی مرتد ہو جاوے، اسلام کو چھوڑ دے، تو حدیث میں ہے کہ پہلے اس کی ہم خوشامد کریں گے، اسے کہیں گے بھئی تجھے اسلام میں کیا تکلیف ہے، تو اسلام کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو 3 دن تک مسلسل اس کو سمجھاتے رہیں گے، اور اگر وہ سمجھتا نہیں ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو بھی کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اور تیسرا ہے زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورہ نور، چنانچہ سورہ کہف کے بعد ابھی 2-3 صفحے باقی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ نور کی تفسیر شروع کی جائے گی کہ اس کے اندر معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا ہے،
کسی کے گھر جائے تو کیسے جائے، شادی کے سلسلے میں، زنا کے سلسلے میں اور گناہ کے سلسلے میں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو تیسرا ہے کہ اگر زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر کے کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ یہاں ہے مجھ سے زنا ہوا ہے، آپ نے یوں منہ پھیر لیا۔ یہاں ہے مجھ سے زنا ہوا ہے، پھر کہا کہ لے جاؤ ان کو سنسار کرو۔ اور جب سنسار کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ سب کی توبہ کیا کرتے؟ حضرات صحابہ کرام کو آخرت کا ڈر تھا۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں دوستو حقائق ہے، ہم نہ اپنی زبان سے اس قسم کی باتیں بولے، یہ ساری ہماری عقل سے باہر ہے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے۔ بین دیکھے بغیر دیکھے کسی بات پر ایمان لانا اور عمل کرنا، یہی تو اسی کا نام ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ اور اگر غیر شادی شدہ کنوارا اور کنواری کرتے ہیں تو ان کو سپاٹے مارے جائیں گے، ان کو چابک مارے جائیں گے۔ یہ شریعت کا قانون سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ لیکن یہ عمل کہاں ہوگا؟ جہاں اسلامی حکومت ہوگی، جہاں اسلامی کلچر ہوگا، جہاں اسلامی دبدبہ ہوگا، وہاں یہ ساری باتیں اور سارے قتل کر سکتے ہیں، باقی یہاں اپنے کر سکتے نہیں ہیں۔ بلکہ یہاں تو ہر کوئی اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو کھڑا کر دے کہ انشاءاللہ ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشہ، ہم زنا کے قریب بالکل نہیں جائیں گے، گندی چیز ہے، اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، لہذا ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو پھر آگے کہتے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اے خضر علیہ السلام، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی بات کا بھی سوال کر لوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، کیونکہ اب تو میں بہت بڑے عذر کے ساتھ میں عذر تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں اب آپ سے کوئی سوال کروں گا نہیں۔ چنانچہ فانطلقا، دونوں چلے، تینوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہ سب آئے ایک بستی کے پاس، بستی والوں کے پاس، اور بستی میں جا کر کے سب کی ملاقات کی۔ جب ملاقات کی تو ان کی دل کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ ہم لوگ مسافر آدمی ہیں، پردیسی آدمی ہیں، ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں، تو ہم کو کوئی کھانا کھلائے، ہماری کوئی مہمان نوازی کرے۔ اس لیے دوستوں یہ اصول ہے کہ جو کوئی بھی پردیسی آدمی آوے تو ہم کھانے کے متعلق پہلے پوچھیں اور اس کو پانی وغیرہ پیش کریں، لیکن نہ کوئی پانی پیش کیا، نہ کوئی کھانا پیش کیا، مانگا، کہا ارے بھائی کھانا کھلاؤ، تب بھی انہوں نے کھانا کھلایا نہیں، کہ نہیں ہم تمہاری کوئی مہمان نوازی کرنے والے، تمہارا کام کرو۔ ارے بھائی ہم لوگ طعام کا سامان ساتھ میں لے کر کے نہیں آئے، ہم لوگ مسافر ہیں، کچھ تو کھلاؤ بھائی۔ تو کہا کہ نہیں ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں، کچھ تو فوجدا فیہا جدارا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا، اب گرے تب گرے، اب گرے تب گرے، وہ حال تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا وہ دیوار کیا ہو گئی؟ سیدھی ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا کہ اولاً تو انہوں نے ہمارا کوئی استقبال نہیں کیا، کھانے کو پوچھا تک نہیں، پینے کو پوچھا تک نہیں، چائے وغیرہ بھی پوچھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، اور تم نے ان کا کام کر دیا، کچھ مزدوری لو، وظیفہ لو، کھانا مانگو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ کو میں نے کہا نہیں تھا آپ کو بولنے کا، یہ تو میرا علم ہے، میں جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 3 واقعات پیش کیے، اور پھر اس کے بعد آئندہ کی مجلس میں تینوں واقعات کی متعلق باتیں آئے گی کہ
کہ بھئی کیوں آپ نے کشتی کا پاٹ توڑا تھا اور کیوں اس بچے کو قتل کیا تھا اور کیوں ان کی دیوار کو سیدھا کیا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا وضاحت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ تینوں باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس قسم کی ساری باتیں آئندہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم لک الحمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا احد من لا احد لہ، یا سند من لا سند لہ، یا غفار اغفر لی، یا رحمن ارحمنی، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا حنان یا منان برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، گناہ کر کر کے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے مولا۔ اے اللہ صبح و شام ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم سے بہت بے ادبیہ ہو رہی ہے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں مولا، اے اللہ ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے مولا۔ مولا ہم جیسا گنہگار تیرے آسمانوں میں نہیں دیکھا ہے، ہم جیسا پاپی تیرے فرشتوں نے نہیں دیکھا ہے۔ اے اللہ آج سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اخلاق رذائل سے ہماری حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ سے ہمیں آراستہ فرما۔ اے اللہ تیرا محبوب بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا ہم سب کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہے اللہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ آپ بڑے علام الغیوب ہے۔ اے اللہ آپ کے سامنے ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح ہے، اے اللہ آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں مولا، ہم آپ کے سامنے انکساری کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا پوٹلا پیش کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، ہر مسلمان کو معاف فرما دے، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ضرور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، ضرور آپ ہی نے ان کو ہمت عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم اے اللہ اپنے ہاتھوں پر نام لکھوا رہے ہیں تاکہ ہمارے ماں باپ کو ہماری لاشوں کا پتہ چل جائے۔ اے اللہ کیسا یقین ہے ان میں، کیسا جذبہ ہے ان میں، اے اللہ ایسا جذبہ ہمارے بچوں میں بھی نصیب فرما، ہمارے مردوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، اے اللہ آخرت کا یقین نصیب فرما، مرنے کے بعد کی زندگی کا اے اللہ یقین نصیب فرما، موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے طلباء کے لیے آسان فرما، ہر کسی کے لیے قبول فرما۔ یہ اللہ یہاں علمی باتیں بیان کی جا رہی ہے، ہر ایک کے ذہن و دماغ میں باتیں یاد رہ جائے، اس کے غیب سے سنتے شکل پیدا فرما۔ اے اللہ یہ قرآن علوم ہر ایک کو نصیب فرما۔ اے اللہ کانوں کے راستے سے بھی آپ نے علم عطا فرمایا ہے، اے اللہ دلوں کے راستے اللہ دلوں تک آپ نے علم کو پہنچایا ہے۔ اے اللہ سب کو اے اللہ وقت کا مفسر قرآن بنا دے، محدث بنا دے، اے اللہ داعی بنا دے، دین کا شیدائی بنا دے، دین کا علم بردار بنا دے۔ اے اللہ ہر ایک کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھی جو جیل میں بند ہے باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے ہم مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا، ہمارا کام ہے دروازے کو دستک دینا، اے اللہ کھولنا نہ کھولنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں نے سالوں اے اللہ جیلوں میں زندگیاں کھپا دی، اے اللہ حضرت اے اللہ یوسف علیہ السلام نے 7 سال جیل کے اندر وقت گزارا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی مشکل ہے، اے اللہ وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے، اے اللہ بڑی گھٹن ہو رہی ہوگی، بیچارے بڑے پریشان ہوں گے، اے اللہ ان کے لیے باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ گھر کی مستورات یاد کر رہی ہوگی، گھر کے معصوم بچے یاد کر رہے ہوں گے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما
فرما دے، مولا عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ان کے لیے باعزت رہائی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ جلد از جلد ان کو اپنے گھروں میں واپس لوٹا دے، اپنی بستی میں واپس لوٹا دے، اے اللہ ہر ظالم کا دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے آپ پھیر سکتے ہیں، ناکامی کے نقشے میں آپ نے کامیاب کیا ہے، کامیابیوں کے نقشے میں آپ ہی نے ناکام کیا ہے، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں حسد سے ہماری حفاظت فرما، بغض سے ہماری حفاظت فرما، کینہ سے ہماری حفاظت فرما، مال کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، مرتبے کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، نفسانی شہوانی شیطانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جلد اے اللہ تیرے گھر کی تعمیر شروع ہو جائے، اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، اے اللہ اس نئے گھر کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ وہاں جا کر کے قرآن کے نغمے اے اللہ تجھے سنانا چاہتے ہیں، قرآن کے علوم ہم سننا اور سنانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہر کام آسان فرما، ہم میں سر ایک کی جو جائز تمنا و مرادیں وہ پوری فرما دے، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سرور بنا دے، مستقبل کا سہارا بنا دے، راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے مانگنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو شرعی پردہ نصیب فرما، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اے اللہ ان کے دلوں کو ان کی زبانوں کو تیری یاد سے وابستہ فرما دے، اے اللہ بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی بنا دے، اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے، جو دواخانوں میں ہے، جو سسکیاں لے رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما کہ اپنے گھروں واپس لوٹا، جو قبروں میں جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہم میں سے ہر کسی کے کوئی باپ ہوں گے، کسی کی ماں ہوگی، کسی کا بھائی ہوگا، عزیز و قارب ہوں گے، دادا دادی ہوں گے، اے اللہ سب مٹی میں کھپ چکے ہیں، ایک دن ہمارا آنے والا ہے، اس سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما، ہماری دعا کو نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، نبی علیہ السلام نے پریشانی کے موقع پر جیل میں قیدی جو تھے اس موقع پر جو دعائیں مانگی تھی، اے اللہ ہم اپنے حق میں اپنے ساتھیوں کے حق میں مانگتے ہیں، اے اللہ ان سب کو باعزت گھروں میں واپس لوٹا دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اصحاب بدریین کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، جزا اللہ ان محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔